कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो शिमला माहिदा के अंदर चीज़ें आती हैं, तो क्या लाइन ऑफ कंट्रोल को, एलओसी को आने वाले वक्तों में, महीनों में, सालों में इसको भी इंटरनेशनल बॉर्डर का दर्जा तो नहीं मिल जाएगा और फिर ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो जाएगी और तय हो जाएगा वहां आप, यहां हम। और ये तब होता है जब दो पार्टी किसी डिस्प्यूट एरिया के अंदर आर पार में मौजूद हों और वो ये तय कर लें, वो कन्विंस हो जाएं कि हम इस चीज़ को हतमी शक्ल देते हैं कि ये अब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के अंडर आएगी। तो अगर ये ऐसा हो गया मुस्तकबिल में, तो फिर ये जो मौजूदा सूरत हाल में हुआ, इसके ऊपर बिलखसूस कश्मीरी जो हैं वो शकूक व शुबात का इजहार करेंगे और वहां पहलगाम का वाकया जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा। ताहम आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातुब। शुरू में जो आपने क्लिप देखा ये 7 मई का है, जब पहलगाम का वाकया हुआ और उसके बाद पाक भारत के दरमियान जंग हुई और उस दौरानिए में ये ख़दशा था कि ये सारे वाक़यात क्यों रहनुमा हुए। ये उस दिन का क्लिप आपने सुना। आज जिन चीज़ों को वजह बना के हम बात करेंगे, उसमें पाक भारत जंग की जो वजह थी और इस जंग के बाद किसकी शनाख्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये ख़दशा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, क्या इस बयान का जो सफ़र है सीज़ फायर के हवाले से, ये कहीं मुस्तकबिल में लाइन ऑफ कंट्रोल के ख़ात्मे का सबब बनेगा और ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में जो दिगर हक़ाइक़ हैं, वहीं पे जो आर्मी चीफ़ हैं फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका जो अमेरिका का दौरा है, वो कैंप डेविड में भी जा सकते हैं। और कैंप डेविड में लोग क्यों जाते हैं, क्या चीज़ें हैं, इस तमाम चीज़ के ऊपर वजह बना के इन चीज़ों को तो बात करेंगे। तो इसके थोड़ा सा मुझे पस मंज़र में जाना पड़ेगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो हैं क्या। एक लंबा अरसा है कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो जंगें हुई और उसकी वजह मसला कश्मीर था। कश्मीर जो है एक ऐसा मसला जो अब तक हल न हो सका और इसके हल न होने में जहाँ पे पाकिस्तान, भारत और आलमी कुव्वतें और ख़ासकर यूनाइटेड नेशन इसमें शामिल है, वो सारे लवाज़मात हैं। वहीं पे हम कुछ बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये कश्मीर की जो इकाइयाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, वो हैं क्या। सबसे पहले मैं आपको शुरू में बयान कर दूं कि एक होता है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, दूसरा होता है कंट्रोल ऑफ लाइन। लाइन ऑफ कंट्रोल उन ममालिक के बिटवीन होती है जब आपके दरमियान कोई सुलह ना हो, डिस्प्यूट हो किसी जगह का, जैसे कश्मीर का जो इलाका है, इसका डिस्प्यूट पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। और फिर जब इंटरनेशनल बॉर्डर वो बन जाए तो फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल ख़त्म हो जाती है और इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि शिमला माहिदा बिटवीन इन भारत जो है, उसके अंडर वो चीज़ें आ जाएंगी कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया, उधर आप इधर हम, तो लिहाजा ये तय हो गया कि ये इलाका आपका है, ये इलाका हमारा है। अब एक दूसरी टर्म इस्तेमाल होती है कंट्रोल ऑफ लाइन। अब लाइन ऑफ कंट्रोल तो समझ आ गई, लेकिन कंट्रोल ऑफ लाइन जो है वो डिफरेंट कैसे है। इसको आप देखें कि पाकिस्तान भारत के दरमियान तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल ऑफ लाइन जो है वो भारत चीन के दरमियान, जबकि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के बिटवीन भी है। अब आगे बढ़ें, इन चीज़ों को देख लें कि दुनिया के अंदर जैसे यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, उसकी वजह क्या है, मिनरल्स। अब कश्मीर एक ऐसी जगह है, इसको दुनिया के ऊपर जन्नत नज़ीर कहा जाता है और यहाँ पे तो मिनरल्स बेताशे हैं, पानी है, दरख्त हैं, फल हैं, रूबी के पहाड़ हैं और बेशुमार चीज़ें हैं जिनके मैं नाम लेने शुरू करूँ तो एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। मोस्टली हमने देखा कि जहाँ मिनरल्स की वजह से जंगें होती हैं, वहीं पे ज़राअत, टूरिज़म, हाइड्रो प्रोजेक्ट, बाकी चीज़ें जो हैं वो मफादात होते हैं। उसकी एक बड़ी मिसाल जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग क्यों हो रही है, मिनरल्स का मामला है, वहाँ पे गैस है और चीज़ें हैं। फिर आप देखें बलूचिस्तान के अंदर अमन क्यों नहीं हो रहा, बिल्कुल ये बड़ी अहम चीज़ है। अब बलूचिस्तान का इलाका ऐसा है पाकिस्तान का जिसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, अफ़गानिस्तान का भी है, ईरान का भी है, चाइना का भी है, इवन तुर्की का है, कतर का है, दुबई का है। अब वहाँ क्या है, मिनरल्स हैं। और अब देखें कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त चाइना की है, दुबई की है और कतर की है। और ये जगहें जो होती हैं जैसे कश्मीर है और बलूचिस्तान है, ये जंगों का मंबा होते हैं जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर आप आगे बढ़ें तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, ये है क्या। इसमें वादी जम्मू, लद्दाख और अक्साई का भी एक मसला है जिस पर अभी तक बात नहीं हुई। वो इलाका जो है जम्मू कश्मीर जो है स्टेट, रियासत, इसके तारफ़ को देखते हैं जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान है, जम्मू है, वादी है, पुंछ वाल है, जम्मू वाल है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिल कर ना रियासत जम्मू कश्मीर कहलाते हैं।
اور یہ وہ علاقے ہیں جس کی آزادی کا مطالبہ جو ہے وہ کشمیر کے اس پار کے اس پار کے، چاہے وہ یاسین ملک صاحب ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں، خود مختار کشمیر کے جو حامی ہیں وہ کشمیری جو ہیں وہ اس ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم اس کو آزاد ہونا چاہیے. ان کے نام میں پھر لے لیتا ہوں: گلگت بلتستان، جموں وادی، پونچھ وال، جموں وال. ان علاقوں کا جو نیشنل لسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہمیں ملنا چاہیے. اچھا، کشمیر کا جو کل رقبہ ہے اس کی اعداد و شمار کے مطابق 84,400 ہے، جس میں سے 4,000 جو رقبہ ہے مربع میل وہ آزاد کشمیر بنتا ہے، 28,000 جو ہے وہ گلگت بلتستان بنتا ہے. یہ ٹوٹل ملا کے 32,000 ہو گئے. یہ 32,000 مربع میل کا جو علاقہ ہے یہ پاکستان کے پاس ہے، اور اس کی بھی ایک الگ سے تعریف ہے. گلگت بلتستان کو تو انہوں نے صوبائی طرز حکومت دے دی اور وہاں کا نظام چل رہا ہے جو 28,000 ہے. یہ جو 4,000 مربع میل آزاد کشمیر ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، یہ بالکل چھوٹی سی جگہ ہے گلگت بلتستان کے مقابلے میں بھی. پھر جو آزاد کشمیر 4,000 مربع میل ہے، اس کو میں ایسے ڈسکرائب کروں گا جو کہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ ٹیریٹری ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بون آف کنیکشنز، یعنی کہ اس کو بون آف کنٹینشن، اس کو انگریزی میں بون آف کنٹینشن کہتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے فساد کی جڑ. تو 4,000 مربع میل جہاں پہ پاکستانی ایڈمنسٹریٹڈ ٹیریٹری جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے. اب آگے آئیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اکسائی چین کا علاقہ ہے 23,612 مربع میل، جس میں تبت اور لداخ آتے ہیں اور تھوڑے سے دیگر علاقے. یہ وادی کیلاش جو ہے اس کے ساتھ لگتا ہے. یہ علاقہ چین کو اس لیے دیا گیا کیونکہ وہاں پہ بدھسٹ بستے تھے، ان کا کلچر، ان کا انوائرمنٹ، ان کا مذہب، ان کی ساری چیزیں تو وہ بدھسٹ تھے، تو اس لیے ان کو دے دیا گیا. جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو پھر پاک بھارت کی جنگ بھی ہوتی ہے اور پھر آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ بھی کرتے ہیں اور اوپر سے خواجہ آصف کا بیان بھی آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کس چیز کی جانب اشارہ کر رہی ہیں؟ اب اس کے اوپر مزید آگے بات کرنے سے قبل جو ہے میں جاؤں گا کس طرف، جو آج خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو پھر آتے ہیں اس کے اوپر کہ کیمپ ڈیوڈ کا دورہ، آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں آصم منیر صاحب کا وہاں کا دورہ، اور پھر لائن آف کنٹرول جو ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے اندر کیوں تبدیل کیا جائے گا، اور یہ علاقہ جو ہے وہ کس طرف جائے گا، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور پورا جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کی حیثیت کس طرف ہوگی. اس میں دیکھیے کہ خواجہ آصف ڈکلیئر شملہ ایگریمنٹ اے ڈیڈ ڈاکومنٹ، اور اردو میں اس کے حوالے سے میں پوری تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ شملہ معاہدہ فارغ ہو چکا. شملہ معاہدہ فارغ اگر ہو جائے تو اس کی تعریف میں پھر سے بیان کرتا ہوں کہ پھر بارڈر نہیں رہتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کنٹرول لائن کو اب سیز فائر لائن سمجھا جائے. سیز فائر لائن اور لائن آف کنٹرول LOC کی حیثیت پر بات کرنا ہوگی. ہم واپس 1948 والی پوزیشن پہ آ گئے. یہ بہت بڑی اہم لائن ہے، میں سب کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب کیا ہوا کہ جب ہم واپس 1948 والی پوزیشن پہ کہتے ہیں کہ آگے ہیں، تو گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ جنگ کا خطرہ برقرار ہے، ہماری طرف سے جنگ نہیں ہوگی، تاہم جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم پہلے سے زیادہ سخت جواب دے گی. انہوں نے کہا کہ فیٹف کے خطرے کے مستقل حل کے لیے اندرونی مسائل کو ختم ہونا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ کالعدم BLA اور ان کے ہینڈلرز چھوڑ دیں. باقی انہوں نے کیا کہا، میں صرف اسی کے اوپر آتا ہوں کہ ہم 1948 کی پوزیشن پہ چلے گئے اور یہ شملہ معاہدہ ختم ہو چکا اور سیز فائر لائن اور لائن آف کنٹرول LOC کی حیثیت پر بات کرنا ہوگی. دیکھیے، جب شملہ معاہدہ ختم ہو چکا تو انٹرنیشنل بارڈر کی حیثیت ختم ہوگی. اب جب سیز فائر لائن اس کو سمجھا جائے تو بقول وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف صاحب کے، اور ہم واپس چلے جاتے ہیں 1948 کی پوزیشن کے اوپر. تب کیا تھا؟ ایک سرکاری پلاٹ پڑا ہے، ریاست جموں کشمیر پوری کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں ہوں یا میرا ایک اور کوئی پڑوسی ہے، وڈیرا ہے، میں کمزور ہوں یا جو بھی حیثیت ہے، سرکاری پلاٹ ہے، اس کے اوپر جس کا دل کرے وہ قبضہ کر لے. سیز فائر لائن موجودہ خواجہ آصف کے بقول. اب اس میں چین کا جتنا زور تھا اس نے لے لیا، بھارت کا جتنا زور تھا اس نے علاقہ لے لیا، پاکستان کی جتنی طاقت تھی اس نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اپنے پاس رکھ لیا. اب جب یہ صورتحال ہے تو جب سیز فائر لائن ہی اس کو سمجھا جائے اور 1948 کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب چونکہ یہ جو ریسنٹلی چیزیں ہوئی ہیں اس میں 2 انکشاف اور کرتا ہوں جو کہ سچ ہیں. ممبر کے اندر
اور نیلم کی چند جگہوں کے اوپر پاکستان تھوڑا سا آگے بڑھا ہے, کچھ پوسٹیں ان کی پاکستان نے وہاں پہ قبضہ کیا لیکن پاکستان نے ڈکلیئر نہیں کیا. ان کی جو خاتون پائلٹ والا معاملہ تھا, میں اپنے سورسی سے آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ وہ بھی پاکستان نے پکڑی تھی. سامنے کیوں نہیں لایا؟ یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے جس کو میں بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا, لیکن اتنا ذکر کرنا اس لیے مقصود ہے کہ بات سمجھائی جائے آپ کو. اب جب خواجہ آصف کا یہ بیان دیکھیں اور 1948 کی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں تو بات کیا ہو رہی ہے؟ ہم نے جو پہلے سے قبضہ ڈیورنگ دا وار ریسنٹلی کیا ہے وہ, اور آئندہ بھارت کے پاس اگر طاقت ہے تو وہ بھی کر لے, چونکہ ایک سرکاری پلاٹ کی حیثیت ہے. اب اس کی اگر 1948 کی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں تو لہٰذا جو چاہے جتنا چاہے قبضہ کر لے. اب آتے ہیں واپس دوسری چیز کے اوپر کہ اگر پہلگام کے واقعے کے بعد پاکستان بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے بعد جو خواجہ آصف کا بیان آیا, تو کیا لائن آف کنٹرول کو ختم کر کے اور شملہ معاہدہ کو میچور بنا کے سندھ طاس معاہدہ کو دوبارہ سے ریوائز کر کے یا اس کے اوپر پھر سے اس کو حتمی شکل دے کے تو لائن آف کنٹرول کو بنا دیا جائے گا انٹرنیشنل بارڈر, اور جب انٹرنیشنل بارڈر بن جائے گا اور لائن آف کنٹرول یا کنٹرول آف لائن ختم ہو جائے گی تو پھر ثابت کیا ہوا؟ ان تمام چیزوں میں سے کشمیر, ریاست جموں کشمیر, ساری چیزیں ختم ہو گئیں. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری, کوئی مہاراجہ ہری سنگھ, کوئی کچھ نہیں. پھر بات ہوگی پاکستان اور بھارت کی, کشمیر بیچ میں سے مر جائے گا. اب اگر اس کو انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ دے دیا گیا اور لائن آف کنٹرول ختم ہو گئی اور اوپر سے سیز فائر لائن اس کو سمجھا جائے اور 1948 کی پوزیشن پہ چلے جائیں, تو کیا اگر لائن آف کنٹرول کو ختم کرنا ہے تو کہیں اس میں یہ تو نہیں ہے کہ 32,000 گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پاکستان کے پاس ہے, جو کہ تھوڑا ہے, اوور آل تو 84,000 ہے نا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا بھارت اور باقی جو انٹرنیشنل سینیریو بنا ہے اس کے تحت پاکستان کو مزید وہ تھوڑا سا علاقہ دینا چاہتے ہیں. جب اس کی حتمی شکل دی جائے گی اور جب لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ اختیار کر لے تو اس کے بعد مسئلہ کشمیر ختم ہو جائے گا, یہ ڈسپیوٹ مر جائے گا. اور پلس اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو امریکہ کا ان کا دورہ ہے اور بڑا اہم ہے, اس دورے کے دوران اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کیمپ ڈیوڈ کا اگر انہوں نے دورہ کیا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کیمپ ڈیوڈ کا دورہ کرنے کا تعلق بھی پاکستان بھارت کشمیر مسئلے کے ساتھ اور لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ہے. وہ کیسے ہے؟ کیمپ ڈیوڈ جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے, اور یہاں پہ کیمپ ڈیوڈ کے اندر اگر فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں پہ جانے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے, صرف ایک وجہ ہوتی ہے, اور وہ ایک وجہ ہوتی ہے وہاں پہ پیپر سائن کیے جاتے ہیں, معاہدے سائن کیے جاتے ہیں. اور پاکستان کے اندر سے جنرل ضیاء الحق وہاں پہ گئے ہیں, پرویز مشرف گئے ہیں, دیگر لوگ بھی گئے ہیں وہاں پہ. لیکن میں اس کے اوپر مفصل جو بات کروں گا وہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہوگا, اور اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کو نیکسٹ جو نقشہ ہے وہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ کون سی وہ جگہ ہوگی ریاست جموں کشمیر کی, اقصی چین کی وادی جموں کی, کون سا وہ علاقہ ہوگا جہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز آ کے بیٹھ سکتی ہیں. یہ کیمپ ڈیوڈ کا دورہ اگر ہوتا ہے تو اس میں جو کوئی معاہدہ سائن ہوگا اس کے نتیجے میں کیا آگے کا لائے عمل طے کیا جائے گا, وہ جو کالونی بنے گی, جو انٹرنیشنل فورسز آ کے یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی بیٹھ جائیں گی, وہ کس کو کنٹرول کریں گی, کس کی مرضی سے یہ ساری چیزیں ہوگی. تاہم آج کا یہ جو ایپیسوڈ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو ساری چیزیں ہوئیں, اب جو خواجہ آصف کا بیان آیا اس سے مجھے یہ خدشہ لگ رہا ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ دے دیا جائے گا, جس کے بعد مسئلہ کشمیر, ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر رہے گا باقی پاکستان اور بھارت, اور ڈسپیوٹ جب ختم ہو جائے تو وہ لائن آف کنٹرول سے بدل کے انٹرنیشنل بارڈر کے معاہدے کے اندر آ جائے گا, جو کہ پہلے سے معاہدہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, شملہ معاہدہ. تو یہ خدشات ہیں, یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ اور پاک بھارت جنگ کے نتائج کا جو خاتمہ ہے وہ کس کی شناخت مٹے گی؟ کیا کشمیریت کی شناخت مٹا دی جائے گی؟ کیا ایسے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر کشمیری کیا سوچتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو دوسرے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے جلد آنے والے دنوں میں بات کروں گا. یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا ڈسکشن ہوتی ہے. تو آپ کو ان تمام چیزوں سے حالات سے بخوبی باخبر رکھیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.